میں ہوں ثاقب خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ چند برس پہلے تک اسموگ ہمارے یہاں ایک نیا لفظ تھا، لیکن اب بچہ اس لفظ سے تو آگاہ ہے، لیکن اس کے خوفناک مضمرات سے ابھی تک آگاہی موجود نہیں۔ یورپ، امریکہ، چین، بھارت اور بعض افریقی ممالک بھی کئی برسوں سے اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 2016 کے نومبر کے اوائل میں لاہور اور وسطی پنجاب کے متعدد شہر اسموگ یا آلودہ دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ شروع میں تو اس کو دھند ہی سمجھا جا رہا تھا، سردی کی آمد کا اعلان سمجھ کر گرم کپڑے نکالنے شروع کر دیے، لیکن جب سردی کا احساس ہونے کے بجائے آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو تو ایسا لگا کہ لاہور کا ہر شہری ابھی رو دے گا۔ بعض سر آنکھوں کے ساتھ کھانس بھی رہے تھے، تب معلوم ہو کہ سردی کی آمد نہیں بلکہ آلودگی کا حملہ ہے۔ اسموگ فوگ یعنی دھند، اور اسموگ مطلب دھوئیں سے ماخوذ ایک اصطلاح ہے۔ اس کی ظاہری شکل لاہور اور گردہ نواح کے شہری اپنی نظروں سے کئی برسوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور بھگت بھی رہے ہیں۔ اردو میں ہم اسے گرد آلود دھند یا آلودہ دھند بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیمیائی طور پر اس میں سنگی فضائی مادے، گاڑیوں کا دھواں، کسی بھی چیز کے جلانے سے نکلنے والا دھواں، مثلاً بھٹوں سے نکلنے والا دھواں شامل ہوتا ہے۔ اسموگ کی وجہ سے اوزون کی مقدار فضا میں خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اسموگ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پودوں اور فطرت کی ہر چیز کو نقصان پہنچاتی ہے۔ چین میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں افراد اسموگ کی وجہ سے جان ہار بیٹھتے ہیں۔ وہاں 17% اموات اسموگ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسموگ میں زیادہ وقت گزارنے سے مختلف طبی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سانس لینے میں دشواری، کھانسی یا گلے میں اور سینے میں جلن۔ صرف چند گھنٹوں میں ہی اسموگ آپ کے پھیپھڑوں کو داخل ہو کر جلن پیدا کر سکتی ہے۔ تاہم اگر جلن نہ بھی ہو تو یہ آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسموگ میں سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، خاص طور پر گہرے سانس لینا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دمے کے مریض ہیں تو اسموگ میں باہر جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں جلن اور چبھن، بعض اوقات گہری اسموگ میں زہریلے مادے آنکھوں میں جلن اور چبھن پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو سکتی ہیں اور آنسو بہہ سکتے ہیں۔ موسمی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پنجاب کے متعدد علاقے اسموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ کئی روز تک بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ڈی جی میٹ کے مطابق یہ دھند دسمبر تک جاری رہ سکتی ہے۔ یہ مضر صحت ہونے کے علاوہ یہ اسموگ ٹریفک حادثات کا سبب بنتی رہی ہے۔ آج حکومت نے دفاتر اور تعلیمی اداروں کے اوقات تبدیل کرنے کے اقدامات جاری کیے ہیں۔ اسموگ سب سے زیادہ آنکھوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں جلن اور خارش کا احساس ہوتا ہے۔ خاص طور پر موٹر سائیکل سوار اور کھلے مقامات پر کام کرنے والے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسموگ میں کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر ذرات شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں لاہور اور کراچی میں اب یہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے سے کراچی اور لاہور میں آنکھوں کی جلن، سانس میں دشواری، کھانسی، گلے، ناک اور کان کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں عام پھیل رہی ہیں اور الرجی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقے اس گرد آلود دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زیادہ تر لوگ اس کو دھند سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہی ہماری قوم کا بحثیت مجموعی مزاج بھی ہے۔ خطرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوتی ہیں۔ اب ہمیں بہت سنجیدہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ خطرہ اب ہمارے سروں پر آن پہنچا ہے۔ حکومت کو اب آلودگی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنے رویے بدلنے ہوں گے، تب جا کر ہم اس خوفناک حد تک خطرناک صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں۔ چین، جو کہ پاکستان کی طرح آلودگی کے مسئلے کا شکار ہو رہا ہے، حالیہ برسوں میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے منفرد اقدامات کیے ہیں۔ چین نے اسموگ ٹاور کا منصوبہ شروع کیا، جو ہوا کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان ٹاورز کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ آلودہ ہوا کو فلٹر کر کے صاف ہوا فراہم کی جا سکے۔ بیجنگ اور زیان جیسے شہروں میں ان ٹاورز کو کامیاب آزمائش کے بعد مزید شہروں میں بھی یہ ٹاور نصب کیے جا رہے ہیں۔ یہ ٹاورز ہوا کو فلٹر کر کے فضائی آلودگی کی شرح میں کمی لاتے ہیں اور لوگوں کو بہتر معیار کی ہوا فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اسموگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اسموگ ٹاور کے طرز پر جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ یہ ٹاورز بڑے شہروں میں آلودگی کو کم کرنے اور ہوا کو صاف کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ چین کے کامیاب تجربات کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے منصوبوں پر غور کرے، انہیں مقامی سطح پر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ عوام میں آگاہی پیدا کرنا، حکومت کی جانب سے مؤثر پالیسیوں کا نفاذ اسموگ کے مسئلے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس میں احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے۔ ماسک کا استعمال کریں، چشمے کا استعمال کریں، کیونکہ یہ اسموگ آنکھوں کے مختلف امراض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کانٹیکٹ لینس کے بجائے نظر کے اینک کو ترجیح دیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پییں اور گرم چائے کا استعمال کریں۔ باہر سے گھر آنے کے بعد ہاتھ، چہرے اور جسم کے کھلے حصوں کو صابن سے دھوئیں۔ گھروں کو کھڑکیوں اور دروازے بند رکھیں۔ کھڑکیوں اور دروازوں کو کھلے حصوں پر گیلا کپڑا یا تولیہ رکھیں۔
گاڑی چلاتے ہوئے رفتار دھیمی رکھیں، حد نگاہ کم ہونے پر فوگ لائٹس کا استعمال کریں، تعمیراتی سائٹس پر گرد و غبار کو کنٹرول کرنے کے انتظامات کیے جائیں، جنریٹر اور زیادہ دھواں خارج کرنے والی گاڑی کو ٹھیک کروایا جائے۔ پاکستان کو اسموگ جیسے مسئلے سے نکلنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔